اس عنوان پہ ہم سے خطاب فرمائیں۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات ائتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي۔ سورۃ الاحقاف چوتھی آیت کریمہ، اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہہ دیجئے وہ ہستیاں جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو، مجھے دکھاؤ انہوں نے زمین میں کیا چیز پیدا کی ہے یا آسمانوں میں ان کی کوئی شراکت اور حصے داری ہے۔ اس قرآن سے پہلے کوئی کتاب بطور دلیل تمہارے پاس ہے تو وہ لے آؤ، یا علم میں سے کوئی بقایا چیز ہے تو وہ لے آؤ، اگر تم اپنی بات میں سچے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں مسئلہ توحید بیان کرتے ہوئے ان لوگوں سے خطاب کیا ہے جو اللہ کے سوا اس کی مخلوق کو پکارتے اور پوجتے ہیں، کہ وہ اپنے اس جھوٹے اور باطل عقیدے پر کوئی دلیل رکھتے ہیں تو وہ لے آئیں۔ دلیل کیا مانگی؟ اس قرآن سے پہلے کوئی کتاب جو اللہ نے اتاری ہے اس میں کوئی دلیل ہے تو لے آؤ، یا اس کے علاوہ علم میں سے کوئی آثار تمہارے پاس ہیں تو وہ لے آؤ۔ اس آیت کریمہ میں یہ جو لفظ ہے اثارت من علم، اثر کسی چیز کے بقایا حصے کو کہتے ہیں، اور اثر اور حدیث یہ محدثین کے ہاں ہم معنی استعمال ہوتے ہیں۔ تو اللہ کی کتاب بطور دلیل، یا پھر انبیاء اور رسل سے باقی اور جو دوسرا علم ہے حدیث اور سنت کی صورت میں، اس میں سے کوئی حصہ ہے تو تمہارے پاس لے آؤ۔ جہاں اس آیت کریمہ سے اور کئی مسائل معلوم ہوتے ہیں، تو ایک مسئلہ آسمانی کتاب کے علاوہ آثار اور احادیث کی صورت میں جو علم ہے اس کے حوالے سے ہے۔ پچھلے دروس میں ائمہ حدیث کی خدمات کے حوالے سے چند ایک مختصر سی گزارشات آپ کے سامنے پیش کی تھیں۔ یہ موضوع بڑا طویل ہے اور تھوڑا سا وقت اس کا احاطہ کرنے کا تقاضا نہیں کرتا۔ آج کے اس درس میں
میں آپ کے سامنے یہ بات رکھنا چاہتا ہوں کہ آثار اور احادیث ان کی جو محدثین نے حفاظت کی ہے اور لوگوں کی کچھ بنائی ہوئی باتیں جو حدیث کے اندر گسیڑ دی جاتی تھیں، صحیح کو کمزور سے جدا کرنے کے لیے جو پیمانے وضع کیے، تو اس میں ایک پیمانہ روایت جو بھی بیان کی جائے اس کی بیان کرنے والے تک سند کا ہونا ضروری ہے۔ خطیب بغدادی علیہ رحمہ نے تاریخ بغداد کی جلد نمبر 6 میں امام مسلم نے صحیح مسلم کے مقدمہ میں، اور خطیب بغدادی نے الکفایہ فی علم الروایہ میں بھی امام عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ کا یہ مقولہ درج کیا ہے کہ الاسناد من الدین ولولا الاسناد لقال من شاء ما شاء۔ سند دین میں سے ہے، اگر سند نہ ہوتی تو جو شخص بھی چاہتا جو کچھ چاہتا کہہ سکتا تھا۔ اور اگر تمہیں کوئی شخص آ کر یہ کہے کہ یہ حدیث ہے تو عبداللہ بن مبارک علیہ رحمہ فرماتے ہیں اس سے سوال کرو، من حدثک، یہ حدیث تمہیں کس نے بیان کی ہے؟ تو فرماتے ہیں بقیہ۔ اگر اس کے پاس اس روایت کا علم نہیں ہوگا کہ کس واسطے سے آئی ہے تو آپ کے سوال کے اوپر بالکل چپ اور مبہوت ہو کر رہ جائے گا۔ تو ائمہ حدیث نے حدیث کی صحت کے لیے سند کو ایک معیار بنایا، اور صرف یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے لیے نہیں، کسی بھی شخص کے حوالے سے کوئی بات آپ کو بندہ بیان کرتا ہے تو آپ اس سے پوچھ سکتے ہیں کہ اس شخص سے تم نے خود سنا ہے یا جن ذرائع سے یہ بات تمہارے تک پہنچی ہے وہ کیا ہے، تاکہ پرکھ لیا جائے کہ وہ جن ذرائع سے بات آئی ہے وہ ذرائع اس قابل ہیں اس روایت کو قبول کیا جائے یا چھوڑ دیا جائے۔ اس لیے سند کی بڑی اہمیت ہوتی تھی، اور امام شافعی اور امام سفیان بن سعید بن مسروق الثوری اور سفیان ابن عیینہ اور شعبہ بن حجاج رحمت اللہ علیہ مجمعین، ان سب سے یہ بات منقول ہے۔ وہ کہتے تھے کہ جو سند ہے نا یہ بالکل حدیث کے لیے اسی طرح ضروری ہے جیسے چھت پر چڑھنے کے لیے سیڑھی لگانا ہوتا ہے، سیڑھی نہ ہو تو بندہ چھت پہ نہیں چڑھتا۔ تو نبی علیہ السلام تک پہنچنے کے لیے درمیان میں جتنے واسطے اور ذرائع ہیں وہ ہونا بھی ضروری، پھر اس کے بعد ان واسطوں اور ذرائع کا صحیح ہونا بھی ضروری۔ اسی لیے محدثین نے کیا کیا، ایک ایک شخص جو روایت کی سند میں آتا ہے، پچھلے درس میں نے تھوڑی سی بات کی تھی، ایک ایک شخص کے حالات زندگی، یہ بندہ کہاں پیدا ہوا، اس کی تاریخ ولادت کیا ہے، یہ کس گھرانے میں پیدا ہوا ہے، اس کا وہاں کا علمی ماحول کیا تھا، بڑے ہو کر اس نے کس شخص سے پڑھا اور کیا پڑھا، مختلف اساتذہ سے پڑھا ہے، تو ہر فن میں اس کا کون کون استاد ہے، پھر علم حاصل کرنے کے لیے اس نے کہاں کہاں کا سفر کیا ہے، یا اپنے خطے اور علاقے کا ہی ہو کر رہ گیا تھا، اور سفر کے دوران پھر اس کی ملاقات جب دوسرے شہروں میں گیا تو کن کن مشائخ سے ہوئی، اور کون کون سی کتاب کس کس استاد سے روایت کرتا ہے،
جن اساتذہ سے یہ روایات بیان کرتا ہے، کیا اس کے ساتھ اور لوگ بھی ایسے ہیں جو وہی روایات ان اساتذہ سے بیان کرتے ہیں؟ پھر پڑھنے کے بعد یہ پڑھانے کے لیے کسی مسند پر بیٹھا، پڑھایا تو کیا کیا پڑھایا، اور اس کے شاگرد کون کون سے ہیں؟ پھر دوران علم پڑھنے اور پڑھانے میں اس کا قوت حفظ کیسا تھا؟ یہ کیا پیدائشی طور پر ہی حافظے کا کمزور تھا، یا شروع سے لے کر آخر تک اس کا حافظہ درست رہا ہے؟ یا کوئی زندگی میں ایسا حادثہ تو نہیں پیش آ گیا جس کی وجہ سے اس کو دکھ پہنچا اور اس کے دماغ پہ اثر ہوا اور یہ بھولنے لگ گیا؟ اگر بھولنے لگ گیا تو جن استادوں سے روایت کرتا ہے اس کے ساتھ کسی اور نے بھی یہ حدیث بیان کی ہے؟ پھر اس کی وفات ہوئی تو کہاں ہوئی، کس تاریخ کو ہوئی؟ اس نے زندگی میں کوئی کتاب لکھی تو کون کون سی کتاب لکھی، اور جو کتاب لکھی وہ کتاب اس سے بیان کرنے والے کون کون سے ہیں؟ پورا ایک ایک شخص کا بایو ڈیٹا محفوظ کر کے رکھ دیا۔ تو سند کے لیے ائمہ نے بڑی محنت کی، اور سند میں پھر اگر ایک بات آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک مثال کے طور پہ 4 یا 5 واسطوں سے پہنچی ہے، پھر ان کی یہ بھی کوشش ہوتی کوئی ایسی سند بھی دنیا میں ہے جس کے اندر واسطے تھوڑے ہوں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک بات حاصل کرنے میں ذرائع کم سے کم ہوں۔ جو کم سے کم ذرائع والی سند ہوتی ہے اس کو عالی سند سے تعبیر کرتے ہیں، اور پتہ چل جائے کہ بڑے عمر رسیدہ علماء اور مشائخ دنیا میں ہیں اور کہاں کہاں ہیں تو باقاعدہ سفر کر کے ان کے پاس پہنچتے۔ صحیح بخاری میں 22 روایات ایسی ہیں جو امام بخاری رحمت اللہ علیہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک صرف 3 واسطوں سے روایت کی گئی ہیں۔ امام بخاری مکی بن ابراہیم سے حدیث بیان کرتے ہیں، مکی بن ابراہیم یزید بن ابی عبید سے بیان کرتے ہیں، اور یزید بن ابی عبید صحابی رسول سلمہ بن اقویٰ سے بیان کرتے ہیں، اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ تو امام بخاری اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان 3 واسطے ہوئے، امام بخاری مکی بن ابراہیم سے، وہ یزید بن ابی عبید سے، اور وہ سلمہ بن اقویٰ سے۔ اب 3 واسطوں سے امام بخاری نبی علیہ السلام تک پہنچ جاتے ہیں۔ ایسے اوپر آئے، امام بخاری کے استاد الاستاد امام مالک ابن انس رحمہ اللہ، جو مدینہ میں بڑے عظیم محدث تھے، اور 4 مشہور اماموں میں سب سے زیادہ کتاب اور سنت کے علم میں معروف امام، وہ نبی علیہ السلام سے 2 واسطوں سے حدیث بیان کرتے ہیں۔ امام مالک نافع سے، اور نافع عبداللہ ابن عمر سے، عبداللہ ابن عمر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ یعنی امام مالک اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان ایک صحابی اور نیچے صحابی کا غلام نافع، صرف یہ 2 واسطے ہیں۔ ان واسطوں والی، کم واسطوں والی سند کو محدثین عالی سند سے تعبیر کرتے ہیں۔ تو سند میں جتنے واسطے تھوڑے ہوں گے اور راوی اس کے پختہ ہوں گے، وہ روایت زیادہ بلند مقام والی محدثین کے یہاں سمجھی جاتی ہے۔ ہمارے یہاں برصغیر پاک و ہند میں یہ اس دور میں رواج بہت کم ہو گیا ہے، حدیث کی عالی سند حاصل کرنا۔ عربوں میں آج بھی موجود ہے۔ ایک دفعہ میں کراچی میں گیا تو ہمارے یہ شیخ عبداللہ ناصر رحمانی حفظہ اللہ تعالی، انہوں نے ہماری وہاں ہائی وے پہ بندق خان ہوٹل میں دعوت کی، تو اور بھی طالب علم تھے، تو آپس میں ہم گفتگو کرنے لگے سند کے حوالے سے۔ تو شیخ صاحب فرمانے لگے کہ میرے پاس جو اسانید ہیں وہ عالی ہیں۔
کہ سید صاحب یعنی سید نذیر حسین محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ، جو بر صغیر پاک و ہند میں علم حدیث کے سب سے مشہور امام سمجھے جاتے، آج آپ کے جتنے مدارس دینیہ موجود ہیں ان میں جتنے شیخ الحدیث ہیں، ہر شیخ الحدیث کی سند آپ دیکھیں گے تو اس میں سید نذیر حسین محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ کا نام آتا ہے۔ تو کہنے لگے کہ میرے سید نذیر حسین محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ تک 2 واسطے ہیں۔ تو بس ہم بھی ساتھ بیٹھے، میں نے کہا شیخ صاحب یہ فضیلت تو اللہ نے ہمیں بھی دی ہے، میرے 2 سند کے واسطے 2 سندیں ایسی ہیں جو بالکل آپ کے مساوی ہیں۔ میرے استاد مولانا ابو الفضل فیض الرحمان سوری رحمت اللہ علیہ، یہ مولانا سلطان محمود صاحب محدث جلال پوری رحمت اللہ علیہ کے بہنوئی تھے، بہت بڑے جرح تعدیل کے امام تھے، عربی میں ان کی کئی کتابیں موجود ہیں۔ تو مولانا فیض الرحمان سوری رحمت اللہ علیہ مولانا عبد التواب محدث ملتانی رحمت اللہ علیہ سے حدیث بیان کرتے ہیں۔ یہ مولانا عبد التواب محدث ملتانی وہ ہیں جنہوں نے بلوغ المرام کا اردو ترجمہ اور اس کا مختصر حاشیہ لکھا ہے، جو فاروقی کتب خانے والے جو ملتان والے ہیں بیرون بورڈ گیٹ، انہوں نے شائع کیا ہے۔ تو مولانا عبد التواب محدث ملتانی سید نذیر حسین محدث دہلوی سے روایت کرتے۔ میں نے کہا شیخ ہمارے پاس ایک اور سند بھی ہے، وہ بھی 2 واسطوں والی ہے۔ ہمارے یہاں دارالحدیث چینیہ والی میں علامہ احسان علی ظہیر رحمہ اللہ کا جو ادارہ تھا، جب میں نے یہاں بخاری پڑھی مفتی عبید اللہ حفیظ صاحب کے پاس، تو اس وقت یہاں ایک اور استاد ہوتے تھے مولانا عبدالعزیز ملتانی، تو عالمگیری اپنے نام کے ساتھ لکھتے تھے۔ میں نے ان سے 4 کتابیں پڑھی جن میں ایک صحیح مسلم ہے۔ تو وہ مولانا عبدالعزیز ملتانی مولانا عبدالحق محدث ملتانی رحمت اللہ علیہ سے حدیث بیان کرتے تھے، اور وہ سید نذیر حسین صاحب کے شاگرد تھے۔ تو میں نے کہا شیخ 2 واسطوں والی سند تو ہمارے پاس بھی۔ پھر شیخ مسکرا کے فرمانے لگے ہمارے پاس ایک ایسا امتیاز ہے سندھ والوں کے پاس جو آپ کے پاس نہیں ہے۔ تو میں نے کہا شیخ وہ کیا امتیاز ہے؟ فرمانے لگے ہمارے یہاں ایک عالم ہیں محمد حیات لاشاری رحمہ اللہ، اس وقت ان کی عمر 128 برس تھی، مولانا محمد حیات لاشاری۔ تو فرمانے لگے کہ وہ سید نذیر حسین محدث دہلوی سے روایت کرتے ہیں ڈائریکٹ، انہوں نے 27 سالہ دور سید صاحب کا پایا۔ تو میں نے شوق ظاہر کیا کہ میں بھی ان سے ملنا سند لینا چاہتا ہوں۔ کہنے لگے ان کی ساری سندیں میرے پاس پڑی ہوئی ہیں، اگر آپ مجھ سے لیں گے پھر آپ کے 2 واسطے بن جائیں گے، تو شیخ زندہ ہیں، آپ ان سے ملاقات کر لیں۔ اس واقعہ کے 2 سال بعد میں نے سفر کا ارادہ کیا کہ سندھ جا کے ان سے ملوں۔ میرے ساتھ مولانا عبدالرحمن ضیاء حفظہ اللہ جو جامعہ ابن تیمیہ میں شیخ الحدیث سے کا جھنگ چلے گئے ہیں، تو کچھ اور جامعہ کے اساتذہ بھی تیار ہوئے۔ ہم نے یہاں سے سفر کیا، ہم سندھ گئے حیدرآباد۔ میں نے ان مشائخ کو کہا آپ رکیں، پہلے میں پتہ کروں وہ ہیں کہاں۔ تو مجھے پتہ چلا کہ وہ میہڑ ایک سندھ کا گاؤں ہے سکھر کے قریب، تو میہڑ رہتے ہیں۔ تو میں ان مشائخ کو وہاں ٹھہرا کر میں نے بس پر سفر کیا۔ صبح 8 بجے کے قریب میں نکلا، عصر کے قریب میں میہڑ پہنچا۔ تلاش کرتے کرتے وہاں ایک مدرسہ تھا، معلوم ہوا کہ شیخ وہاں ہوتے ہیں۔ جب میں وہاں پہنچا تو انہوں نے بتایا کہ شیخ صاحب یہاں نہیں ہیں، وہ نیو سعید آباد سندھ حیدرآباد کے پاس۔ پھر میں واپس آیا، رات جو ہے حیدرآباد میں گزاری۔ اگلے دن صبح ہم نے پھر گاڑی لی تو ہم شیخ کے پاس سید بدیع شاہ صاحب راشدی رحمہ اللہ کے کتب خانے میں گئے۔ ان کا پوتا نصرت اللہ وہ وہاں موجود تھا، اس نے بڑی عزت اکرام کیا۔ تو میں نے اس کو کہا کہ میں نے شیخ سے ملنا ہے۔ کہنے لگے وہ ادھر ہی ہیں، ساتھ والی بلڈنگ میں اوپر برآمدے میں بیٹھے ہوئے۔
تو ان دنوں ایک مسئلہ ہے جمعے کی نماز اگر کسی شخص کی رہ جائے تو سید بدرالدین شاہ صاحب راشدی کہتے تھے وہ جمعہ ہی پڑھے گا، زور نہیں پڑے گا۔ میں نے اس مسئلے میں ان کے رد میں مضمون لکھا تھا جو مجلہ دعویٰ میں بھی چھپا اور تنظیم اہل حدیث جو روپڑی خاندان کا چھپتا ہے اس میں بھی طبع کروایا۔ تو وہ مضمون وہاں پہنچ چکا تھا۔ تو جب جا کر ملے مولانا محمد حیات اللہ اشعری رحمہ اللہ کو تعارف کروایا، جب میں نے تعارف کروایا تو مجھے کہنے لگے اچھا آپ وہ ہیں جنہوں نے ہمارے خلاف لکھا ہے، تو میں آپ کا رد لکھ رہا ہوں۔ آپ دیکھیں اتنی عمر تقریباً 130 سال ہو چکی ہوگی، 128 میں شیخ صاحب نے ہمیں بتایا، تو 2 سال بعد ہم گئے۔ 130 برس عمر، نظر بالکل ٹھیک تھی، اینک نہیں لگاتے تھے، رنگ بالکل سفید دودھ کی طرح، آنکھیں چمکتی ہوئی۔ تو شیخ لکھ رہے تھے، تو پھر ہم نے ان سے جب ملاقات کی، میں نے کہا جب آپ یہ مضمون لکھیں نا مجھے ضرور بھیجنا تاکہ میں آپ کا رد لکھوں۔ تو شیخ بڑا مسکرائے۔ تو اس کے بعد ہم نے ان سے پوچھا کہ شیخ آپ کی صحت کا راز کیا ہے؟ یہ بھی بڑی فائدے والی بات ہے کہ میں نے کہا شیخ آپ کی عمر اتنی ہو گئی ہے، آپ کی صحت کا راز کیا ہے؟ اس وقت ان کے بڑے بھائی جو 2 سال ان سے بڑے تھے وہ بھی زندہ تھے۔ تو مجھے انہوں نے کہا میں نے اپنی پوری زندگی میں اپنی صحت کے لیے 2 چیزوں کا خیال کیا ہے۔ ایک یہ ہے کہ 3 کلو دودھ میں روزانہ استعمال کرتا ہوں، نمبر 2 3 میل سفر روز پیدل کرتا ہوں۔ کہتے ہیں میری زندگی کا معمول ہے۔ اور ایوب دور میں جب جنرل ایوب خان کا دور تھا تو سندھ میں یہ منصوبہ بندی والے یہ لوگوں کو پکڑ پکڑ کر انجیکشن لگاتے تھے منصوبہ بندی کے، فوج جاتی تھی ساتھ باقاعدہ۔ تو کہتے ہیں کہ 2-3 فوجی میرے پاس بھی آئے کہ منصوبہ بندی کا انجیکشن لگانا ہے۔ ان کی 80 برس کی عمر میں شادی ہوئی تھی، اللہ نے اولاد سے بھی نوازا تھا۔ تو کہتے ہیں کہ میرے پیچھے 2-3 فوجی لگ گئے، میں ان کو گرا کے دوڑ پڑا۔ انہوں نے جب پھر میرا پیچھا کیا تو سفیدے کا جو درخت ہے نا، کہتے ہیں میں سفیدے کے درخت پہ چڑھ گیا۔ انہوں نے کہا بس اس مولوی نے میں تنگ بڑا کیا، اس کو ٹیکہ ضرور لگانا ہے۔ کہتے ہیں وہ پھر گاؤں سے انہوں نے کلاڑی منگوائی، 2-3 فوجی کھڑے ہو گئے اور ایک نے کاٹنا شروع کر دیا، تو درخت کاٹ کے مجھے نیچے گرا کے انہوں نے انجیکشن لگا دیا۔ تو 132 سال کی عمر میں مولانا محمد حیات اللہ اشعری رحمہ اللہ فوت ہوئے۔ تو ہم نے سندھ میں جا کر ان سے ملاقات کی تو وہ سید نذیر حسین محدث دہلوی سے ایک واسطے سے، یعنی ڈائریکٹ ان کی روایت تھی۔ اب ہمارے اور سید صاحب کے درمیان صرف ایک واسطہ رہ گیا۔ عام طور پر جو ہمارے اسانید ہیں وہ سید صاحب تک 3 واسطے زیادہ ہیں، کیونکہ برصغیر پاک و ہند میں خصوصاً پنجاب کا یہ جو علاقہ ہے، پنجاب کے علاقے میں حدیث کے بڑے استادوں میں، محدثین میں حافظ محمد گوندلوی رحمت اللہ علیہ ایک عظیم محدث اور بڑے اللہ کے ولی انسان تھے۔ آج جتنے پنجاب میں خاص طور پر شیوخ الحدیث ہیں تو وہ کسی کے ڈائریکٹ اور کسی کے ایک واسطے سے استاد ہیں۔ تو حافظ محمد گوندلوی رحمت اللہ علیہ حافظ عبد المنان وزیر آبادی رحمت اللہ علیہ کے شاگرد تھے۔ حافظ عبد المنان وزیر آبادی نابینے تھے لیکن قرآن کے بھی حافظ تھے اور سیاستہ کے بھی حافظ تھے۔ نابینے ہو کر قرآن بھی یاد کیا ہوا تھا اور حدیث بھی زبانی یاد کی ہوئی تھی، اور بڑی بڑی دنیا ان کے پاس آ کر پڑھتی تھی۔ تو حافظ عبد المنان وزیر آبادی رحمت اللہ علیہ کے 2 بڑے مشہور استاد تھے، ایک سید نذیر حسین محدث دہلوی سے پڑھا اور دوسرے اس وقت شیخ عبد الحق محدث بنارسی رحمت اللہ علیہ تھے، ان سے بھی پڑھا۔ تو سید نذیر حسین محدث دہلوی جو تھے ان کے پھر اساتذہ کی 2 لائنیں ہیں۔ ایک تو یہ شاہ ولی اللہ والا خاندان ہے۔ جس وقت یہاں انگریز دور میں جنگ و جدال ہوا تو شاہ محمد اسحاق
محدث دہلوی جو نواسے تھے شاہ عبد العزیز محدث دہلوی کے، وہ یہاں سے برصغیر چھوڑ کر حجاز میں مکے اور مدینے چلے گئے، تو انہوں نے اپنی مسند کے اوپر اپنا حدیث کا وارث جس شخص کو بنایا وہ سید نذیر حسین محدث دہلوی ہیں۔ یہ میں طلبہ کے لیے خاص طور پہ ایک بات کرنے لگا ہوں۔ ہمارے مدارس میں جو حدیث کی کتابیں پڑھائی جاتی ہیں ان میں ایک کتاب ہے صحیح مسلم۔ اب جو صحیح مسلم درسی نسخہ ہے، پاکستان بننے سے پہلے جو یہ نسخہ چھپتا تھا، اس کے شروع میں امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ تک حدیث کی جو سند چھپا کرتی تھی وہ سید نذیر حسین محدث دہلوی کی تھی۔ میرے پاس صحیح مسلم کا بڑی تختی کا وہ نسخہ موجود ہے جس کے شروع میں سید نذیر حسین محدث دہلوی کی پوری سند امام مسلم تک لکھی ہوئی ہے، چھپا کرتی تھی شروع میں۔ لیکن جب تقسیم ہو گئی، پھر یہ تعصب جو دیوبندیوں کی طرف سے خاص طور پہ علم حدیث میں بڑا، تو انہوں نے یہاں مسلم شائع کی تو سید نذیر حسین محدث دہلوی والی سند جو ہے وہ صحیح مسلم سے خارج کر دی۔ اب جتنے درسی نسخے پاکستان میں چھپتے ہیں ان کے شروع میں یہ سند نہیں ہے، لیکن سید صاحب کے زمانے میں جو نسخہ چھپتا تھا اس میں یہ سند موجود تھی، اور اس سند میں سید صاحب جو ہیں وہ حدیث شاہ محمد اسحاق محدث دہلوی سے روایت کرتے ہیں، اور شاہ محمد اسحاق محدث دہلوی اپنے نانا شاہ عبد العزیز محدث دہلوی سے حدیث بیان کرتے تھے، اور شاہ عبد العزیز محدث دہلوی اپنے والد محترم شاہ ولی اللہ محدث دہلوی سے روایت کرتے تھے۔ تو شاہ ولی اللہ محدث دہلوی پھر اپنی سند آگے حجاز میں جب گئے تھے پڑھنے تو وہاں پر شیخ ابو طاہر محمد بن ابراہیم القردی سے روایت کرتے تھے، اور وہ اپنے باپ ابراہیم القردی سے، اور ابراہیم القردی جو تھے وہ ان کا حدیث میں استاد جو تھے نا شیخ احمد القشاشی تھے، ان کے استاد سے احمد بن عبد القدوس الشناوی تھے، اور ان کے استاد محمد بن احمد الرملی، اور وہ حدیث شیخ الاسلام زکریا انصاری سے وہ حافظ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ سے بیان کرتے تھے۔ تو پورا یہ جو حدیث کا سلسلہ ہے نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک آج بھی جو علماء حدیث کے ساتھ شغف رکھتے ہیں ان کی کوشش ہوتی ہے کم سے کم واسطوں والی سند ہمارے پاس ہو۔ تو یہ شیخ محمد حیات لاشاری علیہ رحمہ کے واسطے والی جو سند ہے نا، مجھ سے لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک 21 واسطے ہیں، اور جو دوسری 2 سندیں میں نے ذکر کی عبدالعزیز ملتانی اور مولانا فیض الرحمن سوری، وہ اس میں 22 واسطے ہیں، اور حافظ عبد المنان نور پوری، مفتی عبید اللہ حفیظ صاحب، مولانا ابو القاسم بھٹوی رحمۃ اللہ علیہ کے واسطے ذکر کریں تو 23 اور 1 میں 24 واسطے ہیں۔ 24 زیادہ سے زیادہ اور کم سے کم 21 واسطوں کے ذریعے ہم لوگ بھی اپنی حدیث نبی علیہ السلام تک پہنچاتے ہیں۔ یہ جو بیچ میں راویوں کی کڑی ہوتی ہے نا، اس کو سند سے تعبیر کرتے ہیں، اور آج بھی الحمدللہ عرب میں، سعودیہ میں خاص طور پر ایسے بچے بھی موجود ہیں جن پر باقاعدہ حدیث یاد کروانے کی محنت کی جاتی ہے۔ جیسے قرآن یاد کرتے ہیں ایسے حدیثیں بھی یاد کرتے ہیں۔ قصیم شہر میں پچھلے دنوں، یہ نیٹ کے اوپر بھی موجود ہے، ایک نابینا طالب علم 15-16 سال کی، حد زیادہ اس کی عمر ہوگی، قرآن کا بھی قاری، بخاری اور مسلم کا بھی حافظ، ہر حدیث بھی سند یاد کی ہوئی۔ جیسے ہمارے ہاں ایک ادارے میں یہاں طلبہ کا امتحان لیتے ہیں نا، تو قاری سے پوچھتے ہیں بیٹا یہ آیت کہاں ہے، اب وہ آیت پڑھتا ہے، پھر کہتا ہے سورت نمبر اتنی اور آیت نمبر اتنی بتاؤ، پھر جو آیت پڑھتا ہے کہتا ہے پچھلی آیت، اس سے پچھلی، اس سے پچھلی۔ تو اسی طریقے سے حدیث کا ٹیسٹ بھی اس نے کئی علماء کو دیا۔ حدیث ایک بولتے کہاں ہے، امام بخاری نے کہاں بیان کی ہے، وہ کہتا ہے فلانی کتاب ہے، فلانا باب ہے اور اتنے نمبر حدیث ہے، تو پوچھتے اس سے پچھلی حدیث کیا ہے، اس نے کہا یہاں سے شروع ہوتی ہے، اس سے پچھلی یہاں سے شروع ہوتی ہے۔ آج بھی اللہ رب العالمین نے
ایسے نوجوان بچے مسلمانوں کے اس دنیا میں رکھے ہیں جو قرآن یاد کرنے کے ساتھ پوری سند کے ساتھ رسول اللہ تک حدیث بیان کرتے. میں یہاں ایک اور بات کرنے لگا ہوں. مجھے یا آپ کو شاید ہمیں اپنے باپ دادے کا نسب نامہ اوپر پیچھے تک 2-4 پیڑھیوں سے اوپر نہیں آتا. دادا پردادا یا تھوڑے 2 سیڑھیاں اوپر چلے جائیں تو آتا ہوگا. لیکن نبی علیہ السلام کو اللہ نے کتنا اعزاز بخشا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک آپ کے اقوال افعال بیان کرنے میں کتنے طالب علم علماء آج بھی موجود ہیں جو پورے واسطوں کے ساتھ زبانی نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک آپ کی حدیث بیان کرتے تھے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی اعزاز ہے کہ آپ کی زبان سے نکلے ہوئے کلمات، آپ نے جو افعال اور اعمال کر کے امت کو دکھائے، اس امت نے آپ کا ہر قول ہر فعل جو امت کے لیے کر کے دکھایا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کسی صحابی نے کوئی کام کیا تو پورے کا پورا ضبط کر کے رکھ دیا. اس لیے کتب احادیث کے اندر یہ پورا ذخیرہ یہ ائمہ حدیث کی محنت ہے. تو الحمدللہ حدیث میں آج بھی ہمارے سارے مدارس کا تو نہیں میں کہتا، بعض جگہ رسمی طور پر پڑھائی ہے، لیکن بعض جگہ ایسے بھی الحمدللہ ہیں کہ باقاعدہ حدیث کا سبق یاد کروایا جاتا ہے. اور یہی بچے جب حدیثیں یاد کرتے ہیں تو بڑے ہو کر یہی ائمہ حدیث بنتے ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں محدثین نے جن طریقوں سے یاد کی، یہ بھی اس امت کا ایک اعزاز اور ایک خصوصیت ہے. آپ سے پہلے کسی امت کی یہ خصوصیت نہیں ہے. پہلے درس میں نے آپ کو بتائی تھی یہ بات کہ یہ صرف اس امت کا امتیاز ہے. پہلے امتوں میں نبیوں کے شاگرد فقہا تھے، بات سن کے سمجھنے والے، لیکن اپنے نبی کی بات کو پوری طرح ضبط کر کے پچھلی دنیا تک چھوڑنے والے سارے نبیوں کو امت میں سے کوئی امت نہیں ہے. اور یہ واحد امت ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جس نے اپنے رسول کی طرف منسوب ہر بات کو بیان کیا. اب پھر ان کی تحقیق بھی بتا دی ہے کہ یہ جو بات منسوب کی جا رہی ہے کیا یہ صحیح بھی ہے یا نہیں. وہ واسطے سارے پرکھے جاتے، اس لیے بلا سند کوئی بھی روایت ہو اس کو قبول نہیں کیا جاتا. بعض لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو بالکل جعلی اور بنا کر پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں. میں اس کی ایک مثال بھی آپ کو دیتا ہوں. وقت ہے نا ابھی بیان کر لوں؟ ایک مثال دیتا ہوں. ہمارے ہاں ایک روایت بڑی مشہور گردش کرتی ہے عوام میں، اور یہ خاص طور پر ہمارے جو بریلوی بھائی ہیں نا، یہ ان کے مولوی یہ بہت بیان کرتے ہیں. حضرت جابر نے ایک دفعہ نبی علیہ السلام سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، اللہ نے ساری کائنات سے پہلے کیا چیز پیدا کی؟ تو کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا یا جابر ان اللہ خلق قبل الاشیاء نورا نبی کا من نورہی. اے جابر، اللہ نے ساری کائنات سے پہلے تیرے نبی کا نور اپنے نور سے پیدا کیا. جب ہمارے علماء پوچھتے تھے بھئی یہ حدیث جو تم بیان کرتے ہو اس کی کوئی سند بھی ہے کہ نہیں ہے، تو یہ کہا کرتے تھے جی امام عبد الرزاق نے بیان کی ہے. پھر کیا ہوا؟ امام عبد الرزاق کی حدیث کی کتاب المصنف 11 جلدوں میں چھپ کے آ گئی. دوسری ان کی کتاب تفسیر عبد الرزاق وہ 3 جلدوں میں چھپ کے آ گئی. اس کو کھنگالا گیا، نہ ان کی حدیث میں نہ ان کی تفسیر کے اندر یہ روایت پتہ نہیں کس نے ان کی طرف منسوب کر دی. پھر کافی دیر یہ سلسلہ چلتا رہا. اب انہوں نے کیا کیا، اس کو ثابت کرنے کے لیے ہندوستان میں کسی کاتب سے بلا کر ایک ہاتھ سے کچھ حدیثیں کوئی 60-70 لکھوائیں اور یہ دعویٰ کر دیا کہ یہ امام عبد الرزاق کی جو مصنف ہے نا اس کا ابتدائی حصہ تھا، یہ گما ہوا تھا، ہمیں مل گیا. تو یہ یہاں سے لے کر پھر دبئی گئے، دبئی سے کسی عرب سے ساز باز کر کے تو کتاب چھاپ دی الجزء المفقود من مصنف عبد الرزاق. پھر علماء کے سامنے جب بات ہے، حدیث پڑھنے پڑھانے والے لوگ تو ہر چیز کی ہر کتاب کی سند رکھتے ہیں. اس کی ریسرچ شروع ہو گئی.
تو ان سے یہ پوچھا گیا کہ یہ کتاب جو تم کہتے ہو کہ ہمارے پاس ہے، تو یہ تم نے کہاں سے نقل کی ہے؟ اس کتاب کی اصل کہاں پڑی ہوئی ہے؟ کیونکہ امام عبدالرزاق تک وہ تو 3 صدی ہجری کے عظیم محدث تھے، یہ بیچ میں 12 یا 11 صدیوں کا سفر جو ہے، اتنے واسطوں کا، وہ کدھر ہے؟ کہنے لگے اصل بات یہ ہے کہ جب سوویت یونین کی جنگ ہوئی تھی نا، تو اصل اس کی جنگ میں برباد ضائع ہو گئی ہے، ہمارے پاس یہی رہ گیا۔ تو ائمہ حدیث نے، جو حدیث پڑھنے والے ہیں، انہوں نے کہا اچھا چلو، اصل تو ضائع ہو گئی، تو جس نے یہ نقل کیا ہے اس سے لے کر تو اصل امام تک بھی کوئی سند ہے کہ نہیں، تو پیش کرو۔ تو میں خود اس کی ریسرچ کے لیے دبئی گیا۔ دبئی میں ایک مرکز جماعت الماجد، بہت بڑا کتب خانہ ہے کلمی نسخوں کا۔ تو میں خیر وہاں گیا الحمدللہ، وہاں جا کر ان کے ریسرچ سینٹر میں نے جا کر پوچھا کہ دبئی میں یہ کتاب چھپی ہے، تو آپ کے پاس بھی ریسرچ کے لیے آئی کہ نہیں آئی؟ کہنے لگے یہ کتاب لے کر ہمارے پاس آئے تھے کہ اس نسخے کی تصدیق کر دو۔ تو کہتے ہیں ہمارے علماء نے جب اس کو پڑھا، دیکھا، انہوں نے کہا اس نسخے کی عمر 1.5 سال سے زیادہ نہیں ہے۔ اگر پرانے دور کا ہوتا تو کاغذ سیاہی، اس دور کی لکھائی، علماء باقاعدہ یہ بھی پڑھتے اور پہچانتے ہیں کہ فلانی صدی میں رسم الخط کیا تھا، 11ویں میں، 12ویں میں، 9ویں میں، ہر صدی کا رسم الخط بھی درج ہوتا ہے کہ اس وقت حمزہ کیسے لکھتے تھے، آج کیسے لکھتے ہیں، اس وقت زبر زیر کیسے لکھتے تھے، آج کیسے لکھتے ہیں۔ وہ ان کے اس نسخے کی پرانے نسخوں کے ساتھ رکھ کر انہیں بے شمار غلطیاں نکال دی۔ تو یہ لوگ، کوئی شخص یہ ہوں یا اور ہوں، کوئی جرت نہیں یہ کر سکتا کہ اپنی طرف سے بات بنا کر نبی علیہ السلام تک منسوب کرے۔ ائمہ حدیث نے اصول اور ضابطے ہی سند کے ایسے بنا دیے، پرکھ کے صاف پتہ چل جاتا کہ سچ ہے کہ جھوٹ ہے۔ تو یہ بھی محدثین کی خدمات میں سے سند کا ضبط کرنا ایک عظیم خدمت ہے۔ اللہ ہمیں ائمہ حدیث کی قدر کرنے کی توفیق دے، اور خود ہمیں ان حدیث کے وارثوں میں سے اللہ پاک بنائے، اور اللہ رب العالمین ہمارے ان بچوں کو قرآن کا اور حدیث کا حافظ بنائے، اور اس کے مطابق چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔